وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اب یہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مومنین کی مائیں ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ان سے پردہ نہیں ہے، ان کا مومنین سے پردہ نہیں ہے۔ ایک جانب تو یہ سوال کہ یہ اگر ماں ہے تو کیا مومنین سے ان کا پردہ نہیں ہے؟ ماں سے تو اولاد کا پردہ نہیں ہوتا۔ بچے تو ماں سے جو ہے وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے مل سکتے ہیں، مائیں بھی بچوں کے سامنے کوئی حجاب کے ساتھ نہیں آتی۔ تو کیا ان کے ساتھ بھی حجاب کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے؟ ایسی ہی ماں ہے۔ چلے میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ کیا اسی معنی میں ماں ہے یا یہ کس معنی میں ماں ہے؟ نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی مائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ماں کا اولاد کے ساتھ پردہ نہ کرنا، بغیر حجاب کے اولاد کے ساتھ ملنا ماں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کی زوجاؤں کا امت کے سامنے آنا کیسا ہے؟ ادھر تو پردے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن تو دوسری آیت میں اسی سورے کی 33ویں آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا، عجیب آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ نبی کے زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا آیت اگر اور تھوڑی سی میں روشن کر دوں، یعنی آیت کو مکمل پڑھ لوں، تو آیت کہہ رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ اچھا یہاں پھر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں، نساء عورتیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا نساء کا مطلب ترجمہ کریں گے کہ عورتیں۔ اچھا کہاں یہ ترجمہ یاد آیا انہیں کہ جب نبی مکرم نے فرمایا کہ انفسنا ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، اور ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ بھائی تم ترجمے میں گنجائش نکال کر کیا کر بیٹھو گے؟ میں لفظوں کو اور تولتا، تم کیا کر لو گے؟ جائیں گے تو وہی نا جنہیں نبی لے کے گئے۔ کہنے لگے نبی مکرم نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ایک جانب آپ بولتے ہیں کہ فضائل بہت جمے ہوئے گہرے ہوئے فضائل کے پہلو بیان نہیں ہوتے، آج ممبروں سے جب بیان ہوتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کچھ زیادہ سنگین گفتگو تو مولانا آپ لوگ تو حیدر بھائی توجہ، مولانا کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ تو اگر یہ تم نے طے کر لیا کہ نساء کا مطلب، نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، تو پھر ہر جگہ یہی ترجمہ کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے مطلب کے اگر ترجمہ یہاں بن رہا ہے تو یہاں وہ کر لیا، کہیں اور کوئی اور ترجمہ کر لیا۔ اگر نساء کا ادھر ترجمہ آپ عورت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں کیا کریں گے؟ یا نساء النبی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجاؤں؟ سب نے ترجمہ لکھا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، کریں نا ترجمہ اے نبی کی عورتوں۔ تو عورتوں میں تو زوجائیں بھی آ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، خالائیں بھی آ جاتی ہیں، مگر یہاں قرآن بیٹیوں کو، خالاؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن صرف زوجاؤں کو کہہ رہا ہے۔ تو کیسے آپ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے جواب یہ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ قرینے کے مطابق کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا نا فیصلہ۔ تو جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے کہا ہے، تو آپ نے ترجمہ نساء کا زوجہ کر دیا، تو وہاں بھی تو ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے،
وہاں بھی تو قرینہ موجود ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو اب فوراً ترجمے میں بات آئے گی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون. جی تو جاتے ہیں نا سب. اب ایک اور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر ہمیشہ نساء کا ترجمہ عورتیں کرنا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سب نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیا ہے. جہاں جہاں ابن کے ساتھ نساء آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی کیا جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. صحیح ہے. النبی یا نساء النبی، اے نبی کے، اب ترجمہ صحیح ہے. آپ نے بھی یہی ترجمہ کیا، ہم تو یہ ترجمہ رہے ہیں کہ قرینے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی کی زوجاؤں لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اچھا، معصوم بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، معصومہ بھی نہیں ہے، پھر بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یعنی جو آپ جیسے نظر آئے وہ بھی آپ جیسے نہیں ہیں. میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن ہلا کے ساتھ دے. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے. کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. بھائی دستخط کر دیے، پڑھے لکھے تھے، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے. دنیا میں جتنے ارب انسان رہتے ہیں نا، کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے. یعنی دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہوتا. یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے یہ ان انگلیوں کے اندر یہ فنگر پرنٹس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیوں لیے جاتے ہیں؟ میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہیں، فوج کے دوست تشریف فرما ہیں. یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات. جی وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہوں گے. دروازہ کھولا ہوگا، کوئی میز کو سرکایا ہوگا، کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا. جی اس نے لاکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ دیوار پر یا لاکر پہ لگایا ہوگا. اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشان ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں. جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر وہی بندہ چور ہے، کسی اور کو نہیں پکڑتے. یہ فنگر پرنٹس کا جو ایشو ہے نا، جو باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک کام ہے، بہت واضح کام ہے. میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں، لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا یا اللہ یہ انگلیوں کو علیحدہ سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں. تو یا اللہ تو اور بھی چیزیں، سارا بدن تو ہی بناتا ہے، مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں، کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں، بال میں بناتا ہوں. یہ انگلیوں کے اصابع کا لفظ ہے. انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے. جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کردار. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے جائے. یہاں نبی کی زوجائیں کیسے امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں.
وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوتکن، خبردار، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا، خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سنور کے باہر نہ آنا، قلنا قولا معروفا، اور جب بھی بات کرنا تو نپی تلی بات کرنا. جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجاؤں کو پردے کا حکم دے رہا ہے. ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے، ماں کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے. تو عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. یہاں ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں، صرف اور صرف تعظیم میں ماں. ان کی تعظیم ہونی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام ہے، لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے، مومنین کے ساتھ نہیں بنتے ہیں. مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولا ببعضہم بعض، اور جو نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں بعض سے افضل ہے. تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو. نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے. نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا. نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بہت دیر سے بھائی. نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور اینٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہے. وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو، وہ احباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھی ہے. آئیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے. مل کے بولے نعرہ تکبیر. بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے، قبلہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے. مل کے نعرہ رسالت، تھوڑا سا بول لیجئے مل کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات. جی ایک اور صلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے. جب لفظ ماں کہتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ سا ہمارے اوپر آ رہا ہو.